بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو جمہوریہ تیونس کی وزیر اعظم اور یورپی یونین کے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے مالدیپ کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی۔ دوحہ کے ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں 10ویں قطر بین الاقوامی زرعی نمائش 2023 سے جاری ہے، جس میں کل نمائش کے دوسرے روز زبردست ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو برادر ملک جمہوریہ تیونس کی وزیر اعظم محترمہ نجلہ بوالدین رمضانی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ ٹیلی فون پر بات چیت کے آغاز میں تیونس کی وزیر اعظم نے شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی قطر کے وزیر اعظم کے طور پر تقرری پر انہیں مبارکباد دی اور ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے اعظم کی گفتگو کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو کل یورپی یونین کے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے آغاز میں جوزف بوریل نے شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو ان کی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدے پر تقرری پر خلوص دل سے مبارکباد پیش کی اور ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فون کال کے دوران قطر اور یورپی یونین کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ متعدد علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں سر فہرست فلسطین کی صورتحال اور ایران کے جوہری معاملات میں پیش رفت ہے۔ وزیر داخلہ شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے مالدیپ کے وزیر داخلہ عمران عبداللہ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء نے دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں بھی غور و خوض کیا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے جنیوا میں جاری انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کی گورننگ کونسل کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر ILO کے ڈائریکٹر جنرل گلبرٹ ہونگبو، ILO کی گورننگ باڈی کی وائس چیئرپرسن کیٹلین پیشر اور ILO کے ملٹی لیٹرل کوآپریشن یعنی کثیر جہتی تعاون کے شعبے کے ڈائریکٹر کرسٹوف پیرن نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کے دوران قطر اور ILO کے درمیان مشترکہ تعاون کے پہلوؤں اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر محنت نے قطر اور ILO کے درمیان تکنیکی تعاون کے پروگرام کے ذریعے گزشتہ برسوں کے دوران حاصل کی گئی اہم ترین کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور مشترکہ تعاون کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے میں قطر کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے کل آئیوری کوسٹ کی وزیر خارجہ کانڈیا کمارا اور چاڈ کے وزیر خارجہ محمد صالح انادیف نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں جو موریتانیہ کے دارالحکومت نوکشاٹ میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے 49ویں اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئیں، قطر کے آئیوری کوسٹ اور چاڈ کے درمیان دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی سے کل یوکرین کی پارلیمنٹ کے اول نائب چیئرمین الیگزینڈر کورینینکو نے
اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران شورا کونسل اور یوکرینی پارلیمنٹ کے مابین تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں قطر کی شورا کونسل اور یوکرین کی پارلیمنٹ کے متعدد معزز اراکین اور قطر میں یوکرین کے سفیر ایندرے کوزمینکو بھی شریک ہوئے۔ دوحہ میں کل قطر اور جمہوریہ ایل سلواڈور کی خارجہ وزارتوں کے مابین سیاسی مشاورت کا دوسرا دور ہوا، جس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے، جبکہ ایل سلواڈور کے وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ انڈریانا میرا نے کی۔ اس دوسرے دور میں سیاسی مشاورت کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوحہ کے ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں 10ویں قطر بین الاقوامی زرعی نمائش 2023 جاری ہے، جس میں کل نمائش کے دوسرے روز زبردست ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا۔ شہریوں اور رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس نمائش میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے پیویلینز کا دورہ کیا۔ یہ نمائش، جس کا اہتمام وزارت بلدیات نے کیا ہے، 19 مارچ تک جاری رہے گی۔ اس نمائش میں دنیا کے 55 ممالک کی 675 کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں، جو زراعت اور کھیتی باڑی کے شعبے میں تجربات کے تبادلے، اس شعبے کی نئی ایجادات اور اس میں کاروبار سے متعلق لوکل اور بین الاقوامی سطح پر مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ قطر میں کل حقوق انسانی کا عربی دن منایا گیا۔ یہ دن ہر سال مارچ کی 16 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا سلوگن تھا معیاری تعلیم کے حصول کا حق۔ اس دن کی مناسبت سے کل دوحہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں قطر کی وزارت خارجہ، وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم، عرب لیگ، قطر کی قومی کمیٹی برائے تربیت، ثقافت اور سائنس اور خلیج کے ممالک کے عربی دفتر برائے تربیت کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ QDF کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں غریب اور نادار خاندانوں میں مارچ کے مہینے کی نقد امداد کی تقسیم کا کام کل سے شروع کر دیا ہے۔ قطری کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے کل اپنے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی کی 5 گورنریٹس میں رہنے والے تقریباً 1 لاکھ غریب خاندانوں میں سے ہر ایک خاندان کو $100 دیے جا رہے ہیں۔ کل جمہوریہ کوسٹاریکا کی دوم نائب صدر اور وزیر کھیل میری اینڈیئر مولر سے کوسٹاریکا میں قطر کے سفیر ڈاکٹر خمیس بن راشد الکعبی نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین 2 طرفہ تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک نوجوان سمیت کم از کم 4 فلسطینی شہید ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر اچانک دھاوا بول دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 20 فلسطینی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ جنین شمال مغربی کنارے کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں قابض اسرائیلی فوج بڑھتی ہوئی مسلح فلسطینی مزاحمت کو کچلنے کے لیے گزشتہ 1 سال سے ظالمانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2.5 ماہ کے دوران اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 80 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ کل شمالی کوریا نے ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل جزیرہ نما کوریا اور جاپان کے درمیان واقع سمندر میں گر گیا۔ اس میزائل کے تجربے سے چند گھنٹے پہلے جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول جاپان کے دورے پر ٹوکیو پہنچے تھے، جہاں وہ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں پیونگ یانگ کا مقابلہ کرنے کے وسائل کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ اس دورے سے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کے ایک نئے دور کا بھی آغاز ہوگا۔ فرانس کی بلوا پولیس نے دارالحکومت پیرس کے وسطی علاقے میں کل حکومت مخالف مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، واٹر کیننز استعمال کی اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین ملک کے صدر ایمینوئل میکرون کی حکومت کی پینشن اصلاحات کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق حکومت نے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 سال کر دی ہے۔ فرانس کے دیگر شہروں میں بھی پینشن اصلاحات کے خلاف مظاہرے کیے جانے کی رپورٹس ملی ہیں۔
موزمبیق اور ملاوی میں آنے والے فریڈی نامی سمندری طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس طوفان سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی حد کا اندازہ لگانے میں کئی دن لگیں گے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ کیو این بی سٹارز لیگ کے 2022-2023 سیزن کے ویک 17 میں آج الصد اور الشمال کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا۔ اس میچ سے پہلے کل دونوں ٹیموں کے کوچز نے اپنی اپنی ٹیم کی مکمل تیاری کا یقین دلایا۔ اولمپک کونسل آف ایشیا OCA نے اس سال 23 ستمبر سے 8 اکتوبر تک چین کے شہر ہانگزھو میں منعقد ہونے والے 19ویں ایشیائی کھیلوں کے لیے آرگنائزنگ کمیٹی کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ کل OCA کے ڈائریکٹر جنرل حسن المسلم نے ہانگزھو میں OCA کوآرڈینیشن کمیٹی کے 5ویں اجلاس میں اپنے افتتاحی خطاب میں 19ویں ایشیائی کھیلوں کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اور فٹ بال ایسوسی ایشن کے انٹرنیشنل فیڈریشن فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفینٹینو کو 73ویں فیفا کانگریس میں بلا مقابلہ سن 2027 تک نئی 4 سالہ مدت کے لیے فیفا کا پریزیڈنٹ چن لیا گیا ہے۔ 52 سالہ گیانی انفینٹینو کا کہنا ہے کہ نئی 4 سالہ مدت کے لیے فیفا کا پریزیڈنٹ مقرر کیا جانا ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے سن 2026 میں ورلڈ کپ کے شاندار ایڈیشن کے انعقاد کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیفا نے قطر میں بہترین ورلڈ کپ کے انعقاد کے سلسلے میں اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو جمہوریہ تیونس کی وزیر اعظم اور یورپی یونین کے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ وزیر داخلہ سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے مالدیپ کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی۔ دوحہ کے ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں 10ویں قطر بین الاقوامی زرعی نمائش 2023 جاری ہے، جس میں کل نمائش کے دوسرے روز زبردست ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون حسن المومن اور محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔